أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ احکم الحاکمین کی صفات کا، اللہ پاک کی قدرت کا، عظمت و شان کا تذکرہ کیا گیا. اللہ والو، امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، آپ کی شان و عظمت پر بہت ساری کتابیں اللہ کے بندوں نے تصنیف کی ہیں.
سب سے بڑی کتاب جو آپ کی سیرت اور شان میں ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید سے بڑھ کر کسی بھی کتاب نے امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت کا تذکرہ نہیں کیا۔ عربی میں، اردو میں، انگلش میں، فارسی میں، ہر زبان میں کتابیں لکھی گئیں۔ ایک اردو زبان میں پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر بڑی ہی پیاری کتاب جس کے کل 7 حصے ہیں، سید سلیمان ندوی حضرت علامہ شبلی نعمانی رحمہم اللہ، بڑی جامع کتاب ہے، کل 7 حصے ہیں۔ پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں، آپ کی شان میں، عظمت میں بہت مفید کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک بڑا پیارا موضوع ہے جو میں آپ بھائیوں کے لیے منتخب کر کے لایا۔ پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو نماز کے فائدے بتائے ہیں، نماز کا فائدہ نمبر 1، فائدہ نمبر 2، تیسرا فائدہ، چوتھا فائدہ، 5واں اور 6واں فائدہ، بے حد و حسابی نماز کے فائدے ذکر کیے۔ آج انشاءاللہ وہ سارے تو نہیں عرض کر سکوں گا، خطبہ جمعہ کا وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے۔ اگر اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی، آپ بھائیوں نے اپنے چہرے میری طرف رکھے تو نماز کے چند فائدے عرض کروں گا، اور ایک فائدہ جو سب سے بڑا اور سب سے اہم ترین ہے وہ انشاءاللہ اپنے بیان کے اختتام پر عرض کروں گا، تاکہ وہ ساتھی جو تاخیر سے خطبہ جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں وہ بھی نماز کا سب سے بڑا فائدہ سماعت فرما لیں۔ آپ میرے بھائی نیند کو الوداع کر دیں، اپنے گھٹنے اور دیواریں چھوڑ کر پوری محبت کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ کھول لیں اور میرے ساتھ ساتھ نماز کے فائدے گنتے چلے جائیں۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے وہ بندے جو رمضان المبارک کے بعد نماز میں سستی کرتے ہیں، آج انشاءاللہ جب نماز کے فائدے سنیں گے ان کے دل میں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی، کیا بات ہے، اتنے فائدے ہمیں تو آج خبر ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آج سے لے کر ساری زندگی کبھی نماز میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ اللہ ہم سب کو نماز کی محبت نصیب فرمائے۔ آؤ ذرا دائیں ہاتھ پہ گننا شروع کر دو۔ فائدہ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ پہلا فائدہ نماز کا وہ طہارت ہے اور پاکیزگی ہے۔ اسلام سے پہلے اور نماز سے پہلے اس قدر معاشرے میں طہارت اور صفائی کا انتظام نہیں تھا۔ اللہ پاک نے سب سے پہلی وحی اتاری، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جب دوسری وحی آئی اللہ پاک نے صاف صاف اعلان فرما دیا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک کرو، صاف کرو۔ مسلمان جب نماز پڑھتا ہے، اللہ والو آپ جانتے ہو مسلمان کا لباس بھی پاک، جس جگہ پہ بیٹھا ہے وہ مصلی بھی پاک، اور
اس کا جسم بھی پاک ہے، لباس بھی پاک ہے، اور جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے جگہ بھی پاک ہے، پھر اللہ نماز قبول فرماتا ہے۔ نماز کا ایک فائدہ طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام سے پہلے اس قدر جہالت اور لا علمی کا دورہ تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی پیاری مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، ایک آیا عربی ہے، بدوی ہے، اللہ کے گھر میں پیشاب کر دیتا ہے۔ صحابہ نے روکا، فرمایا لا تضرموہ، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ پھر اسے سمجھایا اللہ کے گھروں کے اندر پیشاب نہیں کیا جاتا، اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کے لیے، نماز کے لیے، رکوع اور سجدہ اور قیام کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے رب کے گھر بنائے جاتے ہیں۔ حضرات، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، اللہ کے پیارے نبی دو قبروں پر سے گزرے، فقال انہما لیعذبان، فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک ان میں سے وہ ہے جو غیبت اور چغلی کیا کرتا تھا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں جو روزہ رہ کے بھی غیبت کرتے ہیں، اور اس سے آگے چلیے اعتکاف کے اندر بھی غیبت کرتے ہیں، اور اس سے بھی آگے چلیے حرم پاک کے اندر بھی جا کر اللہ کے بندوں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ایک کو عذاب ہوتا ہے غیبت کیا کرتا تھا، اور دوسرا جو ہے اپنے پیشاب سے طہارت کا اہتمام نہیں کرتا تھا، ان دونوں کو عذاب ہوتا ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں رب کائنات ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے۔ حضرات، آج خطبہ جمعہ کے لیے آئے ہو، جمعہ پڑھنا ہے نا انشاءاللہ، جمعہ پڑھنا ہوتا ہے، جمعہ سونا نہیں ہوتا۔ کچھ میرے بھائی جمعہ سوتے ہیں، جمعہ پڑھنا ہے انشاءاللہ، جمعہ سونا نہیں ہے۔ فرمایا لوگ اون کا لباس پہنتے، پسینہ آتا، لباس سے جسم سے بدبو آتی، آپ نے صاف صاف اعلان فرما دیا غسل یوم الجمعہ واجب علی کل، ہر مسلمان پر اللہ پاک نے جمعۃ المبارک کا دن غسل کرنا فرض قرار دیا ہے۔ فرمایا غسل کر کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ۔ حضرات، یہ نماز کا پہلا فائدہ ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ اور میں قربان جاؤں، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، میت ہے، کہا اس کا نماز جنازہ پڑھنا ہے، نماز جنازہ سے پہلے اس میت کو غسل دیا جائے، حالانکہ وہ مردہ ہے، دنیا سے جا چکا ہے، لیکن نماز کا یہ فائدہ ہے، طہارت ہے، زندہ بھی پاک ہے، مردہ بھی پاک ہے۔ اور میں محبت سے ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، جب پیارے پیغمبر علیہ السلام کو غسل دیا، جب آپ اس دار فانی سے انتقال فرما چکے تھے، میں قربان جاؤں، آپ زندہ بھی پاک تھے، جب دنیا سے گئے پھر بھی پاک تھے۔ ہر انسان جب فوت ہوتا ہے اسے غسل دیا جاتا ہے، اس کے لباس پر، اس کے جسم پر ناگوار چیزیں نظر آتی ہیں۔ جناب علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جب زندہ تھے، حیات تھے، پھر بھی پاک تھے۔ جب آپ کو غسل دیا گیا، آپ کا جسم مبارک سارے کا سارا بالکل پاک اور صاف تھا۔ سبحان اللہ۔ عزیز بھائیوں، یہ نماز کا پہلا فائدہ ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، صفائی ہے۔ اور فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، مسواک کی فضیلت بتائی گئی، اور حدیث میں آیا جو مسواک کر کے وضو کرتا ہے اللہ اس کی نماز کا ثواب 70 گنا زیادہ فرما دیتا ہے، 70 گنا زیادہ۔ اور فرمایا اگر میں مشکل نہ سمجھتا، اگر مشقت نہ ہوتی، ہر وضو کے ساتھ، ہر نماز کے ساتھ میں مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔
اللہ والوں نماز کے فائدے، نماز کا فائدہ نمبر 1 کیا ہے؟ طہارت اور صفائی۔ آؤ ذرا اس سے آگے چلتے ہیں، گن رہے ہو نا ماشاءاللہ۔ فائدہ نمبر 2، دوسرا فائدہ ستر پوشی، اپنے جسم کو ڈھانپنا۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں آتے ہو اپنی زینت کے ساتھ، اپنے لباس کے ساتھ، مکمل ستر کے ساتھ۔ نماز سے پہلے، اسلام سے پہلے جہالت میں کتنا غلط نظام تھا، لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے بغیر لباس کے، حتیٰ کہ حدیث میں مروی ہے کہ خواتین بھی بیت اللہ کا برہنہ طواف کرتی، جب ننگی ہو کے طواف کرتی تو یہ شعر پڑھتی، الیوم بدا کلہ او بعضہ فما بدا منہ فلا احلہ، اور کہتے ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، ہم نے ان میں طواف نہیں کرنا۔ رب کا قرآن آیا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سر پہ امامہ مبارک ہے، لباس مکمل ہے، عورت کا ہے، مرد کا ہے، فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب نماز کے اندر انسان حاضر ہوتا ہے زینت کے ساتھ، لباس کے ساتھ، ستر پوشی کے ساتھ، اور حدیث میں آیا لا تقبل صلاۃ المرأۃ الا بخمار، جب عورت کا سر ننگا ہے اللہ اس عورت کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ عزیز بھائیو، یہ دوسرا فائدہ ہے نماز کا، ستر پوشی ہے، اپنے جسم کو ڈھانپنا ہے۔ اللہ پاک نے جو نماز کے فائدے رکھے ہیں، ایک طہارت ہے، دوسرا ستر پوشی ہے۔ آؤ ذرا میرے ساتھ چلیے، نماز کا تیسرا فائدہ یاد کر رہے ہیں نا ماشاءاللہ؟ ہاں، ہماری تقریریں، ہمارے خطبات بھی سبق ہوتے ہیں۔ تیسرا فائدہ نماز کا وہ ہے وقت کی پابندی، وقت کی پابندی۔ اب حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، ای الاعمال احب الی اللہ، کون سا عمل ہے جو اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ بھئی اپنے ہمسائے ذرا دیکھ لو، دائیں بائیں دیکھ لو، کسی کا ہمسایہ سو نہ جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے سوال ہوتا ہے، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ پاک کو کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے؟ وہ بندہ بھی پیارا ہے، عمل بھی پیارا ہے، نیکی بھی پیاری ہے۔ فرمایا امام کائنات علیہ السلام نے، الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے، یہ ایسی نیکی ہے جو اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہے، پیاری ہے۔ یہ بندہ بھی پیارا ہے، اس کی نیکی بھی پیاری ہے، اور رب کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے مومنین پر اللہ نے وقت مقررہ پہ فرض کی ہے۔ حضرات الصلاۃ علی وقتہا، قلت ثم ای، پھر سوال ہوتا ہے دوسری نیکی کون سی ہے؟ اے نوجوان بچوں ذرا سن لو، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا بر الوالدین، نماز کے بعد اگر کسی نیکی کا اجر ہے، ثواب ہے، مرتبہ ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ قلت ثم ای، پھر تیسرے نمبر پہ سوال ہوتا ہے، قال الجہاد فی سبیل اللہ، تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آسمان سے حضرت جبریل آتے ہیں، ایک دن نماز کا وقت بتایا، پانچوں نمازوں کا، پھر دوسرا دن آتا ہے، جناب جبریل تشریف لاتے ہیں، نمازوں کا وقت بتایا جاتا ہے، اہتمام ہے اور انصرام ہے، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ نمازوں کے اوقات مقرر کیے۔ اللہ والوں، نماز کا ایک فائدہ یہ ہے، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ایک ٹیچر حضرات ہے، ایک مزدور ہے، ایک معلم ہے، ایک مدرس ہے، ایک کلرک ہے، ایک ورکر ہے۔ نماز کہتی ہے ہر بندہ اپنا کام پورے وقت پہ کرے۔
جو اپنی ذمہ داری سے لیٹ جاتا ہے اس نے نماز کو سمجھا ہی نہیں، اس نے نماز کے فائدے نہیں سمجھے۔ اللہ والو، نماز کا ایک فائدہ یہ ہے انسان وقت کا پابند ہوتا ہے، اور ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جن کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے میری گھڑی تو غلط ہو سکتی ہے، یہ بندہ نہیں غلط ہو سکتا۔ اللہ اکبر، الصلاۃ علی وقتہا، یہ تیسرا فائدہ ہے نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا۔ فائدہ نمبر 4، اے ذرا گوڈے چھڑ دیو نا۔ فائدہ نمبر 4، چوتھا فائدہ نماز کا وہ کیا ہے؟ صبح سویرے اٹھنا، صبح خیزی۔ اللہ اکبر، اب ہماری بہنیں اور بیٹیاں وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے ایک انگلش کا لفظ سیکھ کے آ جاتی ہیں۔ وہ لفظ کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہے صبح واک کرنی ہے، واک، انگلش بول کے سیکھ کے ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا صبح واک کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ڈاکٹر کے کہنے پر ہماری بہن نے، ہماری بیٹی نے واک شروع کر دی ہے۔ رب کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جو نماز کے فائدے بتائے ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے صبح خیزی ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا، اللہ کے پاک نبی کا طریقہ یہ ہے عشاء کی نماز سے پہلے سونا نہیں ہے، عشاء کی نماز سے پہلے سونا نہیں ہے، والحدیث بعدہا، عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا، گفتگو کرنا، مجلس سجا دینا، اللہ اکبر، اور سادہ لفظوں میں گپیں ہانکنا، والحدیث بعدہا۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو اکثر نافرمانی کی مجلسیں رات کو عشاء کے بعد ہوتی ہیں، اکثر بے حیائی کی اور نافرمانی کی مجلسیں رات کو عشاء کے بعد۔ اللہ کے پیارے نبی کا پیارا فرمان کیا ہے؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء، عشاء کی نماز سے پہلے سونا نہیں ہے، والحدیث بعدہا، اور باتیں کرنا عشاء کے بعد اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا۔ اور شیخ سعدی کہتے ہیں زود خوابیدن و زود بیدار شدن خوب است، رات کو جلدی سو جانا، صبح جلدی اٹھنا، یہ بہترین طریقہ ہے۔ نماز فجر میں صبح اٹھے گا، نماز پڑھے گا اور واک بھی کر لے گا۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ واک کرتا ہے، پاک پیغمبر کے فرمان پہ یہ اتنا ظالم ہے نماز فجر چھوڑ دیتا ہے۔ ڈاکٹر کی زیادہ اہمیت ہے، اللہ کے نبی کا فرمان جو ہے اس کو چھوٹا کر دیا ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا۔ اللہ ہمیں اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، پیارے نبی کریم علیہ السلام نے جو نماز کے فائدے بتائے ہیں، ایک طہارت ہے اور ایک ستر پوشی ہے اور ایک انسان وقت کا پابند ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ صبح خیزی ہے، صبح اٹھتا ہے، جلدی اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، رات کی نافرمانیوں سے بچ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آج تو بھائیوں کے چہرے خوش ہو رہے ہیں، نماز کے اتنے فائدے، انشاءاللہ ہم کبھی نماز میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ کے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے جو نماز کے فائدے بتائے ہیں، فائدہ نمبر 5، اللہ کا ڈر، خدا کا خوف۔ جو نماز پڑھتا ہے رب کے قرآن سے اللہ نے نماز کا فائدہ بتایا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے بے حیائی سے منع کرتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے۔ اللہ والو، ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، باوضو ہے یا بے وضو ہے، کون جانتا ہے؟ صرف یہ بندہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے؟ وضو ہے کہ نہیں ہے صرف اللہ جانتا ہے، یا یہ بندہ جانتا ہے
اسی طرح رکوع میں کیا پڑھتے ہیں، سجدے میں کیا پڑھتے ہیں، میں اپنی دعائیں پڑھتا ہوں، آپ اپنی دعائیں پڑھتے ہو، کسی دوسرے کو کیا خبر ہے یہ کیا پڑھتا ہے؟ میرا اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے۔ جب نماز کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے، جب باہر جاتا ہے، اپنے کام میں جاتا ہے، اپنے کاروبار میں جاتا ہے، نماز کہتی ہے تو نے مجھے باوضو پڑھا ہے، رکوع میں تسبیح کرتا رہا، سجدہ میں تسبیح کرتا رہا، ہر کام میں اللہ سے ڈر جا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ہاں فلانا آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے، اللہ والوں ایسا نہیں ہوتا، وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی نمازیں 4 ہیں یا 3 ہیں یا بغیر جماعت کے ہیں یا مسجد کے بغیر ہیں، جو 5 نمازیں با جماعت پڑھتا ہے، مسجد میں پڑھتا ہے، ہمیشہ پڑھتا ہے، اس کے بارے میں آپ کبھی نہیں کہہ سکتے نماز بھی پڑھتا ہے حرام بھی کھاتا ہے۔ وہ 4 والا ہوتا ہے یا 3 والا، یا مسجد سے باہر پڑھتا ہے یا جماعت کے بغیر پڑھتا ہے یا سنت کے خلاف پڑھتا ہے۔ رب عرش عظیم کی قسم ہے 5 نمازیں با جماعت اللہ کے گھر میں سنت کے مطابق جو پڑھے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ حرام کھائے گا، نہ کسی کو اذیت پہنچائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی کریم نے جو نماز کے فائدے بتائے ہیں، ایک فائدہ یہ ہے خدا کا خوف ہے۔ نماز کے فائدے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ پاک نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ والو، اللہ بے حیائی سے منع کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، نماز اس سے تعاون کرتی ہے۔ نماز کہتی ہے جب تو سجدہ کرتا ہے رب کو راضی کرتا ہے، بے حیائی سے باز آ جا، برائی سے باز آ جا۔ ایک فائدہ نماز کا یہ ہے انسان کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ فائدے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذرا اپنے چہرے میری طرف کیجئے۔ فائدہ نمبر 7، انسان جو نماز پڑھتا ہے بڑا دانا، بڑا سنجیدہ، بڑا سمجھدار، بڑا عقل مند ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب ہوش میں نہیں ہوتے پھر نماز کے قریب نہ آیا کرو، حتی تعلموا ما تقولون، جب قیام میں جو دعا پڑھتے ہو، جو رکوع میں پڑھتے ہو، جو سجدے میں پڑھتے ہو، اس کو سیکھ لو۔ میں نے کیا پڑھا، کیا دعا کی ہے، کیا عرض کی ہے، کیا مطالبہ کیا ہے، کیا سوال کیا ہے، کیا اللہ سے دعا مانگی ہے، پوری نماز کا ترجمہ سیکھا جائے۔ بھائی کہتے ہیں نا ہم نماز میں ہوتے ہیں خیال کسی دوسری جگہ چلا جاتا ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا، اپنی زبان میں ہم نماز کو نہیں جانتے۔ اللہ والو، نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان عقل مند، صاحب بصیرت، دانا اور صاحب فہم و فراست بن جاتا ہے۔ نماز کا 7واں فائدہ جو اللہ کے پاک نبی نے بیان فرمایا ہے، یہ نماز حد فاصل ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق ہے۔ اللہ والو، ایک ہماری آرمی ہے، اس کی وردی ہے، وردی کے اوپر پھول ہے۔ ایک انڈیا کی آرمی ہے، ان کی اپنی وردی ہے، اپنے پھول ہیں۔ ہماری آرمی الگ ہے، انڈیا کی الگ ہے۔ اسی طرح نماز فرق کرتی ہے۔ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارا اور کافروں کا جو فرق ہے وہ نماز سے ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا مسلمان نہیں ہے۔
نماز کا ایک فائدہ کیا ہے؟ یہ فرق کر دیتی ہے یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ اللہ والا ہے، یہ شیطان والا ہے، یہ رحمان والا ہے، یہ تکبر والا ہے۔ آؤ ہم اس فائدے کو پہچان جائے، نماز ہی فائدہ ہے۔ یہ ایک اللہ نے حد فاصل رکھ دی ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ مَنْ تَرَکَ صَلَاةً مَکْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جو فرضی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، ایک نماز بھی جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہے، فقد کفر، اللہ کے پاک نبی کا فرمان ہے، اسلام سے نکل گیا، کفر میں چلا گیا۔ اللہ والو، جس طرح کسی محکمے میں مور لگ جاتی ہے، یہ مور لگ گئی ہے، یہ پاس ہو گیا ہے، یہ فیل ہو گیا ہے، نماز حد فاصل ہے، نماز پڑھنے والا مومن ہے، مسلم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور جو تارک صلاۃ ہے مسلمان نہیں ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے نماز کا، یہ فرق کر دیتی ہے۔ فرق کس میں؟ مسلمان میں اور کافر میں۔ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارا اور کفار کا جو فرق ہے وہ نماز سے ہے، نماز سے ہے، نماز ہی حد فاصل ہے۔ فرمایا امام الانبیاء علیہ السلام نے، الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان والحمدللہ وسبحان اللہ تملأان ما بین السماوات والارض والصلاۃ نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء۔ نماز نور ہے، نماز والے کا چہرہ، اللہ اکبر۔ ہمارے تو تبصرے بھی ایسے غلط ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نشہ کرنے والا، ظلم کرنے والا جب مر جاتا ہے تو قریبی لوگ کیا کہتے ہیں؟ قریبی لوگ، ماشاءاللہ چہرے پہ بڑا ہی نور تھا، چہرے پہ بڑا ہی نور تھا۔ اللہ اکبر، یہ لوگوں کے تبصرے ہیں۔ ظالم تھا، نشئی تھا اور بدکار تھا، مر گیا تو قریبی جو ہوتے ہیں نا، چہرے پہ بڑا ہی نور تھا۔ پتہ نہیں اللہ کو کیا نور کیسے تھا؟ نور نماز میں ہے۔ الصلاۃ نور، بے نماز مر جائے، گھر والے کہتے رہیں، دوست کہتے رہیں چہرے پہ بڑا نور تھا، اللہ کی قسم فوراً سمجھ جاؤ بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ رب کائنات نے نماز کو نور کہا ہے، الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ نمازی بندہ دنیا سے جائے گا چہرے پہ نور ہوگا، بے نماز بندہ جو تارک صلاۃ ہے اس کے چہرے پہ سیاہی ہوگی۔ گھر والے کہتے رہیں، دوست کہتے رہیں، قریبی کہتے رہیں، غلط کہتے رہیں، کون کسی کی زبان پکڑ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ الصلاۃ نور، اللہ پاک نے جو نماز کے فائدے رکھے ہیں، 8واں فائدہ نماز کے اندر وہ ہے، ذرا محبت سے سنیے، جہاد کی تیاری۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجیوشہ اذا علوا الثنایا کبروا واذا ہبطوا سبحوا۔ نماز کے فائدے گنتے جائیں اور اپنے رب سے دعا بھی کرتے جائیں، اللہ ہم سب کو یہ فائدے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سید شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ آپ کی کتاب سے بڑا پیارا موضوع منتخب کر کے لایا۔ اللہ والو، اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا، اذا علوا الثنایا، جب اونچی جگہ پہ جانا ہے اللہ اکبر، واذا ہبطوا، اور جب نیچے اترنا ہے، پہاڑ ہے، اونچی جگہ ہے۔ یہ فلائی اوور بنے ہوئے نا، جب اوپر جائیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر، نیچے اتریں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے، فَوُضِعَتِ الْجِهَادُ الصَّلَاةُ عَلَى ذَلِكَ
فرمایا نماز کے اندر جہاد کی تربیت ہے۔ نماز میں جب انسان نماز شروع کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے پیارے نبی جب اونچی جگہ پہ چڑھتے اللہ اکبر پڑھتے، اور جب نیچے اترتے سبحان اللہ سبحان اللہ، جب رکوع میں جائیں پھر بھی اللہ کی تسبیح، جب سجدے میں جائیں پھر بھی اللہ کی تسبیح، جب نیچے جاتا ہے پھر تسبیح پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ اکبر۔ فرمایا حدیث میں ہے سنن نبی داؤد میں، فوضعت الصلاۃ علی ذالک، اللہ کے نبی کا یہ طریقہ تھا، اوپر چڑھتے ہیں اللہ اکبر، نیچے اترتے ہیں سبحان اللہ، فوضعت الصلاۃ علی ذالک، اللہ نے نماز کو بھی اسی طرح بنا دیا، نماز کا طریقہ سمجھا دیا، نماز کے اذکار حدیث میں بیان کر دیے۔ فوضعت الصلاۃ علی ذالک، جو سفر کا طریقہ تھا امام کائنات کا، اللہ پاک کو اتنا پسند آیا، اللہ نے وہی طریقہ نماز میں رائج فرما دیا۔ فوضعت الصلاۃ علی ذالک، اللہ والو نماز کا فائدہ نمبر 8، انسانوں کے اندر الفت ہے، محبت ہے۔ رب کائنات نے، سن لو دونوں کان کھول کر، جہاں بھی نماز کا تذکرہ کیا ہے وہاں ساتھ ایک دوسرا حکم دیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اور اس سے آگے پڑھو ہاں ذرا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جہاں نماز ہے وہاں انفاق ہے، جہاں صلاۃ ہے وہاں صدقہ ہے، جہاں رکوع ہے وہاں خیرات ہے۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھیے، جہاں نماز کا حکم ہے ساتھ ہی حکم یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے والا اپنے بھائیوں کے لیے محبت کے پیغام لے کے آتا ہے، خرچ کرنے کا عادی بن جاتا ہے، اور غرباء مساکین کے ساتھ تعاون کرنا اس کی نماز اسے کہتی ہے۔ اللہ ہم سب کی نماز ایسی ہی بنا دے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، پوچھ لو، قاری صاحب آپ کے پاس تشریف فرما ہے، جگہ جگہ پاروں میں، آیات میں، سورتوں میں جہاں یقیمون الصلاۃ وہاں ساتھ ہی، اور یہاں اللہ پاک نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، جہاں نماز کا وہاں زکوٰۃ کا، جہاں نماز کا وہاں صدقے کا، جہاں صلاۃ کا وہاں خیرات کا۔ اللہ والو نماز کا ایک فائدہ یہ ہے، جو نماز پڑھتا ہے اللہ کے بندوں پہ خرچ بھی بہت زیادہ کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپس میں الفت ہے، محبت ہے، پیار ہے، اور حدیث میں آتا ہے، آپ اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں، رب کائنات ہم سب فقیروں کو بار بار حرمین شریفین کی زیارتیں نصیب فرمائے۔ میں نے دعا کر دی، آپ نے آمین کہہ دیا، رحمت میرا اللہ کرے گا۔ ایک کام میرا ہے، ایک تمہارا ہے، ایک ہمارے رب کا ہے۔ آمین، اللہ اکبر۔ جب اقامت ہوتی ہے تو امام کعبہ کیا فرماتے ہیں؟ سووا واعتدلوا استقیموا رسو، مل جاؤ، برابر ہو جاؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے جو بندہ قدم سے قدم ملاتا ہے، صف کو جوڑتا ہے، اس طرح پاؤں سے پاؤں ملاتا ہے، مل کے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اللہ بین قلوبہم، اللہ اکبر۔ فرمایا جو نماز میں اس طرح قدم سے قدم ملاتا ہے، مل کے کھڑا ہوتا ہے، اللہ پاک اس پہ اتنا راضی ہوتا ہے، اللہ ان دونوں کے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ دل ایک ہو جاتے ہیں،
دل جڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنے پیارے حبیب کو لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اے اللہ کے پیارے حبیب آپ نبیوں کے امام ہو اور نبیوں کے سردار ہو، دو جہانوں کے امام ہو، سردار ہو، اگر اپنے دستے مبارک سے ساری دنیا کا مال اکٹھا کر لو، جمع کر لو، اپنے دستے مبارک سے خرچ کر لو، تم لوگوں کے دل نہیں جوڑ سکتے۔ اللہ کے نبی تمہارا ہاتھ ہو، دستے مبارک ہو، ساری کائنات کی دولت ہو اور تم خرچ کر دو، لوگوں کے دل ایک نہیں ہو سکتے۔ اور حدیث کہتی ہے نماز میں قدم سے قدم ملاؤ، اللہ فاللہ بین قلوبکم، نماز کا فائدہ ہمارے دل اس طرح ایک ہو جائیں گے۔ گن رہے ہو نا میرے بھائیوں، نماز کے فائدے کیا ہیں؟ دل ایک ہوتے ہیں، دل ایک ہوتے ہیں، اللہ دلوں کو ایک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپس میں الفت ہے، محبت ہے۔ اللہ والو، نماز کا فائدہ نمبر 9 انسان کی تربیت ہے۔ اور تربیت کس طرح ہے کہ جو کام بھی کرنا ہے ہمیشہ کرنا ہے، دوام کے ساتھ، استمرار کے ساتھ۔ انشاءاللہ نماز کے فائدے سنتے جاؤ۔ ایک فائدہ جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ انشاءاللہ میں آخر میں عرض کروں گا۔ آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے نا، انشاءاللہ اللہ مجھے اپنا وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نماز میں یہ تربیت ہے کہ انسان اپنے کام میں استقامت کرے، دوام کرے، استمرار کرے۔ رب کائنات نے سورۃ المومنون میں فرمایا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ پاک نے انہیں اپنی جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ اور 29واں پارہ ہے، سورۃ المعارج ہے، رب کائنات نے فرمایا الذین ھم علی صلاتہم دائمون، اور آخر میں جا کے فرمایا والذین ھم علی صلاتہم یحافظون، جو دوام کرتا ہے، جو ہمیشگی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 18واں پارہ سورۃ المومنون، پھر 29واں پارہ سورۃ المعارج ہے، دوام ہے، حفاظت ہے۔ حفاظت کس کو کہا جاتا ہے؟ جو ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، جو سنت کے مطابق پڑھتا ہے، جو باجماعت پڑھتا ہے، جو مسجد میں پڑھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا ہی بنا دے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ نماز میں تربیت ہے اور حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پیارے نبی کا پیارا فرمان ہے۔ وہ فرمان کیا ہے؟ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل۔ اللہ پاک کو وہ نیکی پسند ہے جو ہمیشہ کی جائے، اگرچہ تھوڑی ہو، تھوڑی ہو۔ کتنے فائدے آ گئے نماز کے، ماشاءاللہ۔ آپ بھائیوں کے چہرے تر و تازہ ہو گئے، خوش خرم ہو گئے، اور دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈال دی ہے۔ انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد بھی اسی طرح نمازیں پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک فائدہ نماز کا، اللہ اکبر، بڑا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ، وہ تو انشاءاللہ میں آخر میں عرض کروں گا۔ ابھی اس فائدے کا نمبر نہیں آیا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، ذرا توجہ سے سنتے جائیے، اس کا نمبر آنے والا ہے۔ ایک فائدہ نماز کا وہ ہے مساوات۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ بندہ نواز، امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، سارے کے سارے ایک صف میں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا۔ جو صفیں باندھ کے لڑتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، جو صفیں باندھ کے
کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکہ عند ربہم، اے میرے صحابہ اس طرح صف بنایا کرو جیسے اللہ کے ہاں اللہ کے فرشتے صف بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی جی رب کے فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ فرمایا یتمون الصفوف الاول فالاول، پہلے اگلی صف مکمل ہے، پھر دوسری ہے، پھر تیسری ہے، پہلی صف مکمل کر کے پھر اگلی صف بنائی جائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا یہ صفیں ایسی ہیں جس طرح اللہ کے فرشتے رب کے ہاں صفیں بناتے ہیں، تم بھی اسی طرح صف بنا کے مل کے کھڑے ہوا کرو۔ یہ ایک فائدہ نماز کا مساوات ہے۔ اللہ والو آپ نے بڑا انتظار کیا، پورا خطبہ جمعہ سنتے رہے، نماز کے فائدے سنتے رہے۔ ایک فائدہ جو سب سے بڑا فائدہ ہے جس کا میں نے وعدہ کیا تھا، آؤ اپنے چہرے میری طرف کیجئے، دونوں کان کھول لیجئے، اپنے دل و دماغ پہ نوٹ فرما لیجئے۔ ایک فائدہ جو سب سے بڑا فائدہ ہے، سارے فائدے جو حضرت شبلی نعمانی نے ذکر فرمائے وہ تو میں عرض نہیں کر سکتا۔ نماز خطبہ جمعہ کا وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے۔ ایک فائدہ، آخری فائدہ، سب سے بڑا فائدہ، ماشاءاللہ بھائیوں نے اپنے چہرے میری طرف کر لیے، محبت سے انتظار کرنے لگے۔ رب کائنات کا قرآن کہتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ نماز کا بڑا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ، میرا اللہ جنت بھی دے گا اور پیارے نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ بھی نصیب فرمائے گا۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت کرتے ہیں، آپ نے محبت سے فرمایا سوال کر لو۔ وہ بڑے عظیم لوگ تھے، عظیم لوگوں کے سوال بھی بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ کہنے لگے اسالو کا مرافقت کا فی الجنہ، اللہ کے نبی جنت بھی مل جائے، تمہارا ساتھ بھی مل جائے۔ فرمایا اچھا جنت چاہیے، میرا ساتھ چاہیے، فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر زیادہ سجدے کیا کر، زیادہ سجدے کیا کر، زیادہ سجدے کرے گا، زیادہ نمازیں پڑھے گا، جنت بھی پائے گا، پیارے نبی کریم کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ یہ فائدہ پہلے سارے فائدوں سے بڑا فائدہ ہے۔ اور جنت والے اللہ کے بندے جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، چودھری صاحب، ملک صاحب، چٹھا صاحب، گجر صاحب، ما سلککم فی سقر، ہماری برادری کے، ہمارے محلے کے، ہماری کالونی کے، ہمارے شہر کے، ہمارے علاقے کے، تم جہنم میں ہم جنت میں، بتاؤ ما سلککم فی سقر، سبب کیا بنا، کیا وجہ بنی؟ تمہاری دکان ہمارے ساتھ تھی، ہماری مارکیٹ ایک تھی، ہمارا سکول ایک تھا، ایک ہسپتال میں ڈاکٹر تھے، ما سلککم فی سقر، بتاؤ آج کیوں جہنم میں آئے ہو؟ وہ سارے کے سارے جہنمی مل کے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ بے نماز جہنم میں گیا اور نماز والا اللہ کی جنت کا وارث بن کے نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ پا گیا، آپ کی رفاقت پا گیا۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو نمازی بندہ ہے اللہ کی جنت میں چار لوگوں کے ساتھ ہے، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جو نماز کا تارک ہے، کبھی چار ہے، کبھی تین ہے، کبھی دو ہے، کبھی دو بھی نہیں ہے، یہ تارک صلاۃ ہے۔
فرمایا یہ کائنات کے 4 بدترین کافروں کے ساتھ ہوگا، فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، ابی بن خلف ہے، اور سن لو میرے بھائیوں سیرت کا طالب علم ہے، پیارے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں ایک کافر کو قتل کیا ہے، صرف ایک کافر کو ساری زندگی میں۔ فرمایا جو نماز کا تارک ہے اس کافر کے ساتھ اللہ کی جہنم میں جلتا ہوگا۔ 4 ایک طرف النبیین، الصدیقین، الشہداء، الصالحین، اور دوسری طرف فرعون ہے، قارون ہے، حامان ہے، ابی بن خلف ہے، ادھر بھی 4 ادھر بھی 4۔ یہ نماز والا، یہ نماز کو چھوڑنے والا، سب سے بڑا فائدہ نماز کا اللہ کی جنت مل جائے گی، جہنم سے بچ جائے گا، اور سب سے بڑا نقصان تارک صلاۃ کا یہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز قائم کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ عزیز بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام رمضان المبارک میں ہر سال آخری عشرہ اعتکاف فرماتے۔ اعتکاف ایک تنہائی کی عبادت ہے، تنہائی کی عبادت ہے، اور اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لو، جتنا زیادہ تنہائی میں ہوگا اتنا ہی اس کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے تو اعتکاف کے لیے اپنے محلے کی، اپنی قریب کی جو مسجد ہے سب سے زیادہ وہ حقدار ہے، وہاں آسانی سے آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ دوسرا کہ رب کائنات مسجد نبوی کا یا خانہ کعبہ کا اعتکاف نصیب فرما دے، آمین۔ وہ بہت بڑے نصیبوں کی بات ہے۔ مسجد الحرام میں اور مسجد نبوی میں اگر اللہ تعالیٰ اعتکاف نصیب کر دے بہت بڑے نصیبوں کی بات ہے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اے میرے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یہ بھائیوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے، محترم حاجی یعقوب صاحب، ان کے والد صاحب بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا و مرضى المسلمین والمسلمات۔ گھر والوں کے بارے میں بھی دعا کی درخواست ہے، اللہ پاک ان کو بھی ایمان صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا و مرضى المسلمین والمسلمات۔ اسی طرح آپ کی اسی مسجد کے نمازی بھائی زکریا صاحب جو کئی مہینوں سے بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا و مرضى المسلمین والمسلمات، یا شافع الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین والمسلمات۔ آپ بھائی دعا کرتے ہو
اللہ تعالیٰ اس دعا میں بڑی برکت ڈال دیتا ہے۔ ہمارے چھوٹے بھائی، ان کا بیٹا خلیل الرحمن جو پچھلے 3-4 مہینوں سے ہسپتال میں ہے، آپ دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ نے کافی بہتری فرما دی ہے، مزید دعا فرماؤ، اللہ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جتنے مریض ہسپتالوں میں، گھروں میں اور دکھی ہیں، پریشان ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ایک یہ اعلان ہے، بھائی محمد نواز صاحب محترم حاجی صدیق صاحب کے جو داماد ہیں، کاموکی کے اندر انہوں نے بڑا عالیشان جامعہ قائم کر رکھا ہے، تو اس جامعہ کے ساتھ سب بھائی حسب توفیق تعاون فرما دینا، اللہ سب کا تعاون قبول فرمائے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس۔ جو بھائی آمینہ مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں، کچھ دوستوں نے اپنے نام لکھوا دیے ہیں، اور باقی بھی جو خواہش رکھتے ہیں، بھائی عثمان فوجی صاحب اللہ ان کو ایمان صحت والی زندگی نصیب فرمائے، ان کو اپنے نام لکھوا دیں، اور اتوار کے دن صبح نماز فجر کے وقت جو بچے آمنہ مسجد میں حفظ کرتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، ان طالب علموں کو سالانہ انعامات دیے جائیں گے۔ اتوار کے دن نماز فجر آپ بھائی کوشش کریں، آمنہ مسجد میں ادا کریں، تو بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، اظہار محبت ہوگا، اللہ پاک سب کی یہ محبتیں قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔